اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ یہ دھیان سے سن لیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تقوم یعنی کھڑے ہونا، آدھی رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھنا یا ہر نماز کے لیے اٹھنا یا مدینہ پاک کی گلیوں میں نبی پاک کا اپنے غلاموں کی خبر رکھنے کے لیے، تفتیش کے لیے پھرنا، جو بھی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ کسی گناہ کا تصور ہم ان کے ساتھ کر سکتے نہیں، وہ معصوم ہیں۔ خطا سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے، اللہ خود سے پاک ہے، نبی کو اس نے پاک رکھا ہے، بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار، معصوموں کے سردار، اللہ کے حبیب پاک، اس کے باوجود کتنی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کر کے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ ہمارا تو دور دور تک کوئی اس میں شمار نہیں ہے۔ ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے، ہم فرائض بھی کس طرح ادا کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں یا نہیں، ہمارے سامنے۔ قاعدہ جو گرامر میں، عرف میں، شریعت کی باتیں جو جانتے ہیں ان کے عرف میں، قیام کا اطلاق کھڑے ہونا نماز کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت میں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا محبوب ساری رات نہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تھوڑا حصہ رات کا، آدھی رات یا تھوڑا حصہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد قضا نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی تھکن زیادہ ہوتی، بظاہر زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے، تو بیٹھ کر بھی ادا کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تہجد کو اگر کوئی چاہتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جائے، اس کے کردار میں خوشبو آ جائے، تو وہ تہجد بھی قضا نہ کیا کرے، کیونکہ رات کو نیند توڑ کے اٹھنا محبت کے بغیر ہو سکتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نگاہ کرم رہتی ہے مستقل۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمان بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، بہت تعلق ہے۔ کسی کی نگاہ میں ہونا
یہ جملہ دھیان سے سننے، کسی کی نگاہ میں ہونا. ایک تو ہوتا ہے نا پولیس والے کی نگاہ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا گورنمنٹ والا دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی غلط حرکت ابھی کرے اور میں پکڑوں. ایک ہوتا ہے مہربانی کی نگاہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کسی کی نگاہ محبت میں ہیں، نگاہ کرم میں ہیں، یہ معمولی بات نہیں. کہتے ہیں نا کہ آدمی نگاہ میں ہو، نگاہ سے گرے نہیں. نگاہ سے گر جانا تو بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. تو نگاہ میں ہونا یہ کرم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالی کی عطا ہے. اور آج بھی ہم کوئی کسی اللہ والے کی نگاہ میں ہوں تو ہم اس کو اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں. تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں اس کے علاوہ نہیں دیکھتا، لیکن یہ بتانے کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ خود فرمائے تو کتنی بڑی بات ہے. دوسری بات آپ کو جو بتانی ہے وہ یہ کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا. ہم کہتے ہیں دو بندے دیکھ رہے ہوں تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ یہ دیکھ لیں گے کیا کہیں گے. اور یقین ہے کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی ہم گناہ سے نافرمانی سے ٹلتے نہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، مشکات شریف کی پہلی حدیث. سوال کیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تیسرا سوال پوچھا احسان کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کہ تو اللہ کو دیکھے، اور تیری یہ شان نہیں تو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اب ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو ہمیں ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے. حضور فرما رہے ہیں اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اگر ہماری یہ حالت ہو جائے تو بتائیے ہم عام آدمی رہیں گے یا خاص ہو جائیں گے؟ لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. فرمایا اگر تمہاری یہ حالت نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو ہو خیال. ہم یہ بھی ہماری حالت نہیں ہے، ہم تو اللہ سے بے پرواہ ہوئے ہیں. بے پرواہ اس کی ذات ہے، بے پرواہ ہم بن رہے ہیں. تو ہمیں ہر چیز میں رب کا جلوہ نظر آنا چاہیے. کیا ہم ایسا دیکھتے ہیں؟ نہیں. تو پھر سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے. بہرحال میں دوسری طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ بحر لمبی ہو جائے گی. یہ اللہ والوں کا مقام ہے. اللہ والے ہیں. وہ مشہور کہاوت جو سمجھانے کے لیے پیر صاحب نے مریدوں کا امتحان لیا اور ان کو چھری دے دی اور وہ مرغا دے دیا، جاؤ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. جہاں کوئی ایک گیا، اس نے کسی کنارے میں جا کے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ذبح کر لیا. دوسرا زندہ پر وہ واپس لے آیا. اس نے کر دیا. تو نے کیوں نہیں کیا؟ تجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا میں جدھر گیا تھا اللہ دیکھ رہا تھا. کوئی ایسی جگہ نہ ملی مجھے جہاں اللہ دیکھتا
نہ ہو۔ یہ میں اس بحر میں نہیں جا رہا، مگر بتا رہا ہوں ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اللہ تعالی کی مہربانی۔ یہ بات میں نے جو ابھی آپ کو کی، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ معاملہ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ رکھنا یہ اور بات ہے، ان پر اتنی مہربانی۔ تہجد بڑی پیاری نماز ہے۔ فرضوں کے بعد افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، جس کو صلاۃ اللیل یا تہجد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ نفل کا لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو نفل کے شاید معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ انگلش میں کہیں گے تو ایکسٹرا، اور ویسے کہیں گے تو رضاکارانہ طور پر۔ رضاکارانہ طور پر جو نماز آپ پڑھتے ہیں آپ پر لازم نہیں ہے، آپ والنٹیرلی پڑھتے ہیں، اس کو نفل کہتے ہیں۔ ایک ہے فرض پڑھنے ہیں، واجب پڑھنے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھنی ہے۔ جو نفل ہیں وہ محبت ہوگی تو ہی پڑھیں گے، اور جس کے فرض پورے ہوں گے اس کے نفل ہوں گے۔ مثلا ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، اس کے بعد جو ہوگا وہ اوور ٹائم۔ آپ کے ہاں یہی ہوتا ہے نا؟ ایک شخص ڈیوٹی نہیں کر رہا، کیا اس کا اوور ٹائم ہوگا؟ نہیں، کہیں گے پہلے ڈیوٹی کر پھر اوور ٹائم ہوگا۔ تو ہم فرض واجب نہ پڑھیں اور صرف نفل پڑھیں تو پھر یہ ہمارے نفل اس طرح نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن ایک فرض کے بدلے میں 70 نفل لیے جائیں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو تہجد کے لیے اٹھنا بغیر محبت کے ہو سکتا؟ سردی ہو گرمی ہو، اٹھنا، نیند کو چھوڑنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ محبت ہے۔ تو نبیوں پر فرض، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے، 5 نمازیں ہم پر فرض ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ ہماری 5 گانا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تہجد جو ہے یہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ ٹوٹل نمازیں کتنی ہیں؟ 8۔ آپ نے کہا 8، یہ 8 کیوں ہیں؟ یہ کہا گیا کہ 8 پہر ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ 8 پہر ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کے قریب کا ایک پہر ہوتا ہے، تو 8 پہر ہوتے ہیں۔ ہر پہر پر نماز ہے، جو پڑھتا ہے اس کا ایک ایک منٹ عبادت شمار ہوتا ہے۔ کتنی مہربانی ہے ہم پر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی